بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، نواز شریف صاحب دل برداشتہ ہیں۔ وہ لندن واپس جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جرنیلوں نے ان کے ساتھ بہت بے وفائی کی ہے، بقول ان کے کہ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اب وہ ان کی بے وفائی کے قصے اپنے قریبی ساتھیوں کو سنانے لگے ہیں۔ پوئٹری کی چند لائنیں اس بیک گراؤنڈ میں انجوائے کیجئے کہ دسمبر کے آخری عشرے میں ہم بیٹھ کر تنہا کسی ویران گوشے میں، دسمبر کے آخری عشرے میں ہم بیٹھ کر تنہا کسی ویران گوشے میں، ہوا کو دکھ سنائیں گے، تجھے بھول جائیں گے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب بھول جائیں۔ اب وہ والی دنیا اچھی تھی لندن والی، وہ وہاں واپس چلے جائیں۔ اچھا، یہ تو بات صحیح ہے کہ جرنیل ایک مخلوط حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور وہ استحکام پاکستان پارٹی کو کہتے ہیں کہ پنجاب میں 30 سے 40 سیٹیں آپ انہیں دے دیں۔ نواز شریف کہتے ہیں مجھے لندن سے بلاتے ہوئے تو یہ بات نہیں کہی تھی، میں کمزور حکومت کیوں بناؤں، عوام پہلے ہی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ عوام تو ساتھ ہے نہیں، اب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو وہ پورا اختیار دے، 2/3 میجورٹی سے دھاندلی کروائے اور پھر مجھے بٹھائے، ورنہ اس شہر میں میں پھر نہ آؤں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اچھا، نواز کے زخم کو بھول جائیے۔ یہ صاحب روزانہ ان کے غم کو بھول جائیے، روزانہ اگر $10,000 خرچ کریں تو بھی 100 سال تک کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے۔ اب یہ دیکھیے جو نئی گیم شروع ہونے والی ہے، اس پر توجہ دیجئے۔ آصف زرداری صاحب وفاق میں حکومت بنانے کے لیے، پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی قوت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نون کے خلاف اتحاد بنا کر داخل ہونا چاہتے ہیں، وفاق میں حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فیصل واپھڈا اور آصف زرداری کی جو حالیہ بڑی تفصیلی لمبی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بات ذرا اور کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ صاحبوں، آپ نے ویسٹرن فلموں میں دیکھا ہوگا کہ سونے کی تلاش میں 2-3 گینگ چلتے ہیں۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں کہ خزانہ کون لوٹے گا، پھر وہ آپس میں دوستی کر لیتے ہیں، یہ طے کر لیتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں، خزانہ لوٹتے ہیں۔ جب خزانہ بالکل قریب آ جاتا ہے تو پھر جو 2 باقی رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے ہیں کہ بس اب کنٹرول میں حاصل کر لوں۔ وہ جب نظر آ گیا تو پھر وہ مکر جاتے ہیں۔ اچھا، زرداری عمران کے ساتھ ایسا ہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں وہ کہتے ہیں ہمیں 30 سیٹیں دے دو۔ اچھا، ایک دفعہ ان کی پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ پاؤں جمانے کا موقع مل جائے، پھر اس کے بعد ہم تمہارا گلا کاٹیں گے، ابھی تو مل کر چلتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ان کی پارٹی میں اس وقت پیپلز پارٹی کے ایکس بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ محمود قریشی ہیں، بابر اعوان ہیں، لطیف کھوسہ تو ابھی آئے ہیں، گوہر خان۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو سب کو میں ہینڈل کرنا جانتا ہوں۔ اب انہوں نے لفافہ صحافیوں کو اب ہائر کیا ہے کہ وہ یہ بات آگے بڑھائیں، پروپیگیٹ کریں، کچھ ریشنل ریزن دیں لوگوں کو کہ یہ کیوں کر ممکن ہے۔ ایک صاحب جو بڑے اچھے پرانے جرنلسٹ ہیں، وہ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ عمران خان کو یہ بات اس انداز سے پہنچا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں نا جی عمران، آپ تو آئسولیشن میں ہیں اس وقت تو کوئی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے، پی 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 نے آپ کو آفر کی ہے تو آپ ان کے ساتھ جوائن کر لیں، تو وہ بھی جب پاور میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، سارے مقدمات معاف کر دیں گے۔ اچھا، جب پاور میں آئیں گے تو سارے مقدمات معاف کر دیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے، نام آئے گیا منہ میں تو کہنے دیے، رؤف کلاسرا صاحب کو یہ سمجھائے کہ عمران سیاست میں فائدہ اٹھانے نہیں، آپ کو نقصان پہنچانے آیا ہے۔
وہ اس سسٹم کا حصہ بننے نہیں، اس سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینکنے آیا ہے۔ اگر آپ تو کافی ذیلک آدمی ہیں، میں سمجھتا نہیں تھا کہ آپ ایسی بات کریں گے، لیکن آپ نے اگر یہ پروپوزل سامنے رکھی ہے تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیے گا کہ وہ سیاست میں فائدہ اٹھانے نہیں، آپ کو نقصان پہنچانے آیا ہے۔ وہ اس سسٹم کا حصہ بننے نہیں، اس سسٹم کو اکھاڑ کے پھینکنے آیا ہے، اور آپ یہ تجویز لے آئے ہیں اس کے پاس۔ صاحبوں دیکھیے، جب کوئی ڈان آپ سے دشمنی کرتا ہے نا، جب کوئی ڈان آپ سے دشمنی کرتا ہے تو وہ پہلے آپ سے دوستی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کا گلا کاٹتا ہے۔ دیکھیے زرداری صاحب کسی نیک کام کے لیے ٹیم اپ نہیں ہونا چاہتے ہیں، وہ تو خزانہ لوٹنے کے لیے گینگ اپ ہونا چاہتے ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پی ٹی آئی ان کے ساتھ اشتراک کر لے تو پھر وہ نواز اور اس کی زرداری کی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں، بس ان کے برابر آ جائے۔ اب وہ کبھی بھی ان کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ یہی خواہش جرنیلوں کی بھی ہے کہ ان کو لندن بھگا دیتے، ان کو ڈرا دیتے اور یہ ثابت کر دیتے کہ یہ بھی ایسے ہی جیسے وہ پہلے والے دو تھے، تو آپ ان کے پیچھے نہ جائیے۔ اس نے ثابت کیا ہے نہیں، میں وہ نہیں ہوں، وہ جو دو ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہوں۔ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے صاحب، لوگ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ بھٹو صاحب اور بلاول کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں اور زرداری کے خلاف بات کرتے ہیں؟ تو میں یہ بات انشاءاللہ کسی دن 20 منٹ کا پروگرام ہوگا صاحب وہ، لیکن اس میں تفصیل سے آپ کو بیان کروں گا کہ بھٹو سے ہمیں کیا فائدے تھے، کیا نقصانات ہوئے تھے، اور بلاول سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے۔ جس روز بلاول، میری بات یاد رکھیے گا، ان کے سائے عافیت سے دور نکل گیا، اس دن وہ ایک بڑا لیڈر بن کے آئے گا، وہ ایک پیٹریوٹک انسان ہے، اور وقت اس کو ثابت کرے گا۔ آپ یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا۔ اچھا، اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ اسے سپورٹ کیجیے گا، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور وہ بیل کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ آپ کا شکریہ، خدا حافظ۔